ویلکم بیک خواتین حضرات، ڈاکٹر ذاکر نائک. السلام علیکم. ARY ون ورلڈ سے ڈاکٹر شاہد مسعود ویوز آن نیوز کے ایک اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ. اسپیشل ایڈیشن کیوں کہ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ممتاز ریلیجیس اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک، جن کو آپ سنتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں مختلف چینلز پہ اور خصوصاً ARY ڈیجیٹل کی مختلف سیٹلائٹ بیمز پہ. ڈاکٹر ذاکر نائک پہلے بھی میرے ساتھ ایک پروگرام میں شریک ہو چکے ہیں اور اس دن بھی ہم نے ان سے سوالات کیے تھے اور آپ لوگوں کی لائیو کالز لی تھیں. اس وقت یہ پروگرام اگر آپ اسکرین پہ لائیو لکھا دیکھ رہے ہیں تو یہ پروگرام براہ راست پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. امریکہ، کینیڈا، افریقہ، یورپ، برطانیہ، مشرق وسطی، پورا ایشیا، مشرق بعید کے ممالک، تمام دنیا میں مختلف سیٹلائٹ بیمز پہ یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. اور میری گزارش ہے کہ آپ مختصر سوال کریں ڈاکٹر ذاکر نائک سے، اور کوشش ہوگی کہ اس وقت پروگرام کا تھوڑا سا ایکسٹینڈڈ ہے آج، لیکن اس محفل میں جہاں تک سوالات ہم پوچھ سکیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ پوچھیں. چھوٹے سوالات یعنی جو مقامی سوالات ہیں، آپ کے لوکل ایشوز ہیں، ان کو اوائڈ کر کے اگر آپ براڈ کوئی بڑے تناظر میں مذہب سے ریلیٹڈ سوالات کرنا چاہیں گے کسی بھی مذہب کے حوالے سے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. لائنز آپ کے سامنے کھلی ہیں، ٹیلی فون نمبرز آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اور کال کر سکتے ہیں براہ راست اور مجھ سے اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے بات کر سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبرز آپ ڈائل کریں اتنی دیر. پہلا سوال، آج گڈ فرائیڈے ہے جو ہمارے عیسائی دوست عیسائیوں کا ایک اہم دن ہے، اہم تہوار ہے. اس حوالے سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اردو میں چاہیں انگلش میں چاہیں جیسے بھی جواب دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. اردو میں کوشش کیجیے گا تو زیادہ اچھا ہوگا، انگلش میں بھی آپ بولیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے. میں آپ سے پہلا سوال پوچھوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب کیا تھا؟ کیا وہ خود یہودی تھے، مسلمان تھے؟ کیا مذہب کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ کیونکہ کرسچن سوال ہے، عیسائی سوال ہے، تو جی. I prefer giving an English answer. جی. As far as the religion of Jesus Christ peace be with him is concerned, many people have misconception that he was a Christian. Even the word Christian in the Bible, the word Christianity is nowhere there in the Bible, in the full Bible. The word Christian was used the first time, if you read in the Bible, in the book of Acts. It was used for the followers of Jesus Christ peace be upon him. It was a nickname given by the people of Antioch. So it was given to the followers of Jesus Christ peace be upon him as a nickname. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت بعد یہ لفظ استعمال ہوا، It was عیسائی کا never- لفظ. that's it. And the word occurs only once in the full Bible. And the word حضرت عیسیٰ Christianity علیہ is not السلام نے خود کبھی بھی نہیں عیسائیت کہا- کے مذہب بالکل نہیں کی بات نہیں کی. In fact, he said, it's mentioned in the Gospel of John, chapter number 5, verse number 30 says, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. I seek the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So anyone who says that I seek the will of Almighty God, he is called as a Muslim. So Isa alayhi salam was a Muslim, which is also mentioned in the Quran, in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse 52, that he was called as a Muslim. He and his followers were Muslims. So by religion, he submitted his will to Allah subhanahu wa ta'ala. In Arabic, anyone who submits his will to Allah subhanahu wa ta'ala or to Almighty God, he is called as a Muslim. So Isa alayhi salam was a Muslim according to the Quran as well as according to the Bible. جی. یہ بتائیے گا کہ یہ جو لفظ ہے اللہ، جی ہاں. یہ لفظ اس کا اور خدا یا گاڈ، یہ سارے الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں یا ان الفاظ کے الگ معنی ہیں؟ اور لفظ اللہ جو ہے یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مسلمانوں کے سامنے آیا، یہ اس سے پہلے بھی لفظ اللہ استعمال ہوتا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قُلِ اللہ ود الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی. Call upon him by Allah or by Rahman. آپ اللہ سے بلاؤ یا رحمان سے بلاؤ. You can call him by any name, but to him belongs the beautiful name. اللہ سبحانہ وتعالی کا نام it should be beautiful. So there are no less than 99 attributes given to Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, like Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qareem. تو یہ لفظ اسلام سے پہلے بھی یوز ہوتا تھا اللہ کا لفظ؟ جی ہاں. اللہ لفظ جو ہے it is, you could say, the crowning name for Allah subhanahu wa ta'ala. And this word Allah was used before the Quran was revealed.
Not before Islam. Islam is there since time immemorial. ایک اور سوال Before میں the Quran was revealed, the word Allah is there, but it is much more preferable than any other word because the word Allah is pure as compared to the English word God. You can play mischief with the English word God. For example, if you add S to God, it becomes God. There's nothing like plural Allah. If you add D-E-S-S to God, it becomes female God. In Allah, there's no male or female Allah. ڈاکٹر اللہ صاحب کاز کی الغار ہو رہی جی ہے ہاں. اور میں ایک سوال اپنا اور پوچھوں گا، اس کے بعد میں کاز لوں گا. قریش کا مذہب کیا تھا؟ جی ہاں. قریش جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھ کھولی. Before the Quran was revealed? جی، قرآن شریف کے آنے سے پہلے، کیونکہ ہم یہودیوں کا تو سنتے ہیں، عیسائیوں کا بھی سنتے ہیں. قریش کیونکہ وہاں پر حج بھی ہوتا تھا، خانہ کعبہ بھی موجود تھا، قربانی بھی دی جاتی تھی، طواف بھی ہوتا تھا، سعی بھی ادا کی جاتی تھی. تو قریش کا مذہب کیا تھا؟ تو قریش کے جو مذہب جو تھا عربوں کا، وہ عیسائی بھی نہیں تھے ظاہر ہے، یہودی بھی نہیں تھے. عرب جو ادھر تھے جی جی. وہ پیگنز، جی جی. پیگنز سے، اور بت پرستی کرتے تھے مختلف، اور کم از کم 360 بت تھے صرف کعبہ میں. تو یہ مذہب کیونکہ حج بھی ہم نے مطلب سنا کہ خانہ کعبہ کے گرد وہاں پہ طواف بھی ہوتا تھا. تو یہ مذہب کون سا تھا وہاں پہ؟ یہ مذہب پیگن، جو آپ کیا کریں گے، مشرکین مذہب تھا. اور اس کے اندر کچھ عرب جو عربستان میں تھے، کچھ عرب یہود بھی تھے، کچھ عرب، لیکن جو خصوصاً جو مکہ اور مدینہ کے، ان کا مین پیگن مذہب تھا، مشرک مذہب تھا، اور بت پرستی کرتے تھے، اور مختلف وہاں پہ بھی لفظ اللہ استعمال ہوتا تھا. اللہ کیونکہ عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، تو عبداللہ اللہ کا لفظ پہلے بھی. اور یہ لفظ اللہ ان لوگ بھی مانتے تھے. یہ جو مشرکین لوگ تھے، ان سے جب کہا جاتا تھا کہ who has the power in the heavens and the earth, who has power over seeing and hearing, they would say Allah. تو اللہ میں ان لوگ بھی مانتے تھے. ان لوگ کہتے تھے اللہ سب سے اونچا ہے. تو ان لوگ بھی مانتے تھے اللہ میں، لیکن ان لوگ شرک کرتے تھے. اللہ کی طرف جانے کے لیے یہ بتوں کو لاتے تھے، مختلف بتوں کو. تو ان کے وہاں بھی تصور تھا اللہ کا. محفل کا دروازہ کھولتے ہیں دوستوں کے لیے اور دیکھتے ہیں کہ پہلی کال کس دوست کے ہمارے ساتھ ہے. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں اقبال بوانی بول رہا ہوں کراچی سے. جی اقبال صاحب. دونوں ڈاکٹر صاحبان سے میرا یہ سوال ہے جی کہ یہ جو نوسٹراڈامس کی جو پریڈکشنز ہیں، وہ یہودی تھا، اور اس نے جو پریڈکشنز کی ہیں اور جس کے متعلق موویز بھی بنی ہیں اور بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ باتیں من گھڑت ہیں، بنائی گئی ہیں، اور اسلام کے خلاف ان کو استعمال کیا جاتا ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی کے متعلق یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے. تو اصل میں یہ عبادت گاہ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی، اور ہمارے عقیدے کے مطابق دنیا کے تمام پیغمبر مسلمان ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو ہیکل سلیمانی ہم مسلمانوں کی ہی عبادت گاہ ہے یا یہودیوں کا؟ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی دعویٰ ہو سکتا ہے؟ تھینک یو اقبال صاحب، بہت امپورٹنٹ سوال. ٹیمپل کے حوالے سے First question جی was Nostradamus. As far as the prophecy of Nostradamus is concerned, there are books written that there were many prophecies of Nostradamus which was not fulfilled. So to say that all the things he prophesied is correct is totally wrong. There are books written that many of his prophecies have been falsified. Yes, there are many prophecies which also came true. The thing is there that these are just prediction. So anyone can predict. So as far as Islam is concerned, Islam doesn't believe in talking about fortune telling or talking about the future, etc. It is only Allah subhanahu wa ta'ala who has ilm al-ghaib. So as far as Islam is concerned, we have nothing to do with the book of Nostradamus, and everything what he has said has not come true. As far as the second question is concerned, that regarding the Temple of Solomon, that is it important religiously to the Jews or to the Muslims or to both? See, as far as you realize, if you read the Quran, that most of the prophets mentioned in the Quran, they were Jews. Islam is a religion which means submitting your will to Allah subhanahu wa ta'ala. The majority of the prophets mentioned in the Quran, Sulaiman alayhi salam, Dawud alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, they were Jews. That means they were Yahud. Yahud means they are coming from the Jewish tribe. So that way they were Jews. But if you talk about religion of Judaism, they did not preach Judaism.
neither Jesus Christ, peace be upon him, neither Sulaiman alayhi salam, all of them preach nothing but Islam. But if you analyze and if you read the Bible, if you read the Old Testament and the New Testament, this thing is mentioned. So as far as religious is concerned, since they even believe that Prophet Solomon was a prophet of Almighty God, the Jews believe and the Christians believe, that's the reason the Temple of Solomon is sacred for the Jews. It's even sacred for us. But what we say, that all these messengers, whether Dawud alayhi salam, Sulaiman alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, they did not preach anything but Islam. So all these prophets were actually Muslims. Hope that answers the question. और जब यरूशलेम में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे और उन्होंने फतह किया यरूशलेम को दोबारा, तो उन्होंने उस जगह को जहां पे क्रिश्चियंस कूड़ा करकट डाला करते थे कि ये यहूदियों की इबादत गाह थी, उसको साफ किया उन्होंने और उस जगह पर मस्जिद बनाई. तो बेसिकली एज व्हाट यू हैव सेड कि जो यहूदी आता है वो तो ट्राइब का नाम है, वो तो ट्राइब से रिलेटेड है. जो रिलीजन था, जो रिलीजन था वो बेसिकली वही था जो अल्लाह ताला का भेजा, वो इस्लाम रिलीजन. जी हमारे साथ बरतानिया से अगली कॉल है. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आपने हमारे लिए हिडन ट्रुथ जैसा अच्छा प्रोग्राम पेश किया और आज डॉक्टर जाकिर साहब को हमारे लिए सामने पेश किया लाइव. हम बहुत खुश हैं. तो मेरा कोई सवाल नहीं है, आप बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं. मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम डॉक्टर जाकिर साहब के लेक्चर इंग्लैंड में यहाँ मैनचेस्टर में करवाना चाहें तो हम इनसे किस तरह राब्ता कर सकते हैं? ये डॉक्टर साहब से मैं लास्ट में मेरे ख्याल साहब से पूछेंगे. बहुत शुक्रिया. लास्ट में डॉक्टर साहब से पूछूंगा कि अगर मैनचेस्टर में लेक्चर्स अरेंज कराना चाहें तो कैसे होंगे? आप जाते रहते हैं फ्रीक्वेंटली. बहुत शुक्रिया बहन आपका. अगली कॉल देखते हैं किस दोस्त के साथ है. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी. जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जनाब आप टीवी की आवाज आहिस्ता कीजिएगा. जी मैं माजरत चाहता हूं, आवाज इको हो रही थी और शायद दोस्त बात नहीं सुन सके. अगली कॉल देखते हैं किस दोस्त के साथ है. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. जी कौन साहब, कहां से? नवाबशाह से. जी नवाबशाह से. कौन साहब? मोहम्मद हाशिम. जी हाशिम साहब सवाल कीजिएगा. मेरा सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब बुतों की पूजा की जाती थी और राफ़ेदीन करते थे, तो अभी तक ये राफ़ेदीन का सिलसिला जो जारी है, तो मसला अहले हदीस की निगाह में ये सही है या गलत है, इसके बारे में थोड़ी तशरीह है. जी भाई साहब ने सवाल किया कि रफ़तैन करना चाहिए क्या नहीं. एंड देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि कुछ लोग ये समझते हैं कि रफ़तैन इसलिए किया जाता था क्योंकि लोग जब नमाज पढ़ने आते थे तो उनके बगल में बुत रखते थे, तो बुत को गिराने के रफ़तैन किया जाता था. ये किधर भी हदीस में नहीं लिखा हुआ है, कोई भी सही हदीस में लिखा हुआ है. अगर मान लो ये बात सही भी है कि लोग बुत पकड़ के लेके आते थे तो इसीलिए रफ़तैन करना चाहिए, तो हर फिरके के लोग जब नमाज पढ़ते शुरू में जब अल्लाह अकबर करते हैं तो हाथ तो कान तक उठाते ही है. तो जब हाथ कान तक उठाते हैं, व्हेन दे रेज द हैंड, तो बुत ऑटोमेटिक गिर जाते, तो फिर से रफ़तैन करने की जरूरत ही नहीं. तो ये कहना कि पीपल यूज्ड टू रफ़तैन बिकॉज दे वर आइडल्स इन द आर्मपिट इज टोटली रॉन्ग. इट्स नॉट मेंशन्ड इन हदीस. द रीजन व्हाई मुस्लिम शुड डू रफ़तैन, इट इज बिकॉज मेंशन्ड इन द सही हदीस ऑफ सही बुखारी in point number 1 in the book of Salah. The Prophet, whenever he offered Salah, when he prayed, he did Rafatayn. So based on this Sahih Hadith, every Muslim when they offer Salah, they are supposed to do Rafatayn. जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. और नवाब शाह से जर्मनी चलते हैं. अब जर्मनी से हमारे साथ कॉलर हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं खुरम शहजाद बोल रहा हूँ जर्मनी से. जी खुरम साहब, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप दोनों इस्लाम के लिए बहुत अच्छे लेक्चर्स दे रहे हैं. हम सुनते रहते हैं आपको. बहुत शुक्रिया. सवाल. दूसरा सवाल मेरा डॉक्टर जाकिर नाइक से है. हेलो जी फरमाइए. मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ये जो मुसलमान आजकल जो हालात चल रहे हैं मुसलमानों के साथ और मुसलमान जो ज़बू हाली का शिकार हैं, क्या कुरान और हदीस से कोई इसके बारे में कुछ जाहिर होता है, मिलता है इसमें? और ये कब ये मुसलमान दोबारा जो है ना अरूज पर आएंगे, दोबारा इस दुनिया पर हुकूमत करेंगे? जी बहुत शुक्रिया. ही सेइंग कि व्हाटएवर इज हैपनिंग टू मुस्लिम्स, इसका क्या वजह है? कुरान में कोई मेंशन है इसके बारे में? और क्या ये ऐसे ही रहेगा हमेशा? That today Muslims on the receiving end, and why are we on the receiving end? When will we rise? Brother, the real answer is that if we go back into history,
in the 8th century, in the 9th century, to the 11th century, the Muslims were on top of the world. We were on top in science, we were on top in the world, in technology. But today if we feel and if we see, the Muslims are at the receiving end. The reason is because we were on top that time is because we were close to the Quran and the Sunnah. We were following the Quran and the Sahih Hadith. Today, most of the Muslims, they have gone away from Quran and the Sunnah. If all the Muslims, they read the Quran with understanding, and they read the Sahih Hadith with understanding, and they follow the Quran and the Sahih Hadith, inshallah, once again, the Muslims will be on top of the world. That is the reason I always recommend read the Quran and the Sahih Hadith, and follow this, and inshallah, we'll be on top of the world. اگلی کال لینے سے پہلے ایک سوال میرے پاس آیا ہے ایک دوست کا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ذبح کرنے کا حکم کیوں ہے، اور یہودی ذبح کرتے ہیں، مسلمان بھی ذبح کرتے ہیں، لیکن درمیان میں عیسائی ذبح نہیں کرتے، اور جب جھٹکے کا گوشت وہ کھاتے ہیں یورپ میں بیٹھ کے اور ذبح کیا ہوا گوشت، تو اس میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا ٹیسٹ میں، تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ذبح کرنے کا حکم ہے؟ اور The reason the Muslims are asked to do Zabiha is because when we do Zabiha, there are various rules and regulations. The most important is that we have to cut the throat and the neck as well as the vessels. When we cut the jugular vein and the vessels of the neck, most of the blood flows out. The heart is yet pumping. So most of the blood flows out. And the reason we allow the blood to flow out is because today science tells us that blood is a very good medium of germs and bacteria. There are various diseases that are present in the blood, toxins and germs, etc. So when we let out most of the blood out of the body, the chances of us having these diseases from the animal is reduced. That is the reason in Islam Zabiya is compulsory. We let the blood flow out. As far as the Jews are concerned, even they are supposed to do Zabiya, the Jews and the Christians. It is mentioned in the Old Testament in several verses, in the book of Leviticus, in the book of Deuteronomy, that they should do Zabiha. So the Orthodox Jew yet do it. But the Christians, they are supposed to follow all the laws and commandments, even of the Old Testament, but most of them they don't follow. So even the Christians are supposed to do Zabiya, but they don't do. So a Christian and a Jew, besides the Muslims, are supposed to eat only Zabiya meat. In the Jews, it's called as kosher meat. And when we cut the animal, we should take the name of Allah subhanahu wa ta'ala, the name of Almighty God. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس دوست کی کال سے آتا ہے. ہیلو ہیلو ہلو السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی آپ ٹی وی کی آواز آہستہ کر دیں. میری ٹی وی کی آواز آپ سے. جی فرمائیے گا. ہلو ہاں فرمائیے, ہم سن رہے ہیں آپ کی بات. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور کیا قرآن میں موجود ہے؟ جی As far بہت امپورٹنٹ سوال ہے. as the mention of Mehdi alayhi salam and Isa alayhi is concerned, there are various Sahih Hadith mentioning that Mehdi alayhi salam will come. As far as Isa alayhi salam is concerned, there are no less than 70 different Sahih Hadith mentioning that Isa alayhi salam will come again. As the Quran says in Surah Nisa chapter number 4, verse number 114, as well as verse number 158. In Surah Nisa chapter 4 verse 150, Allah says, we have raised up Isa alayhi salam alive. But the Quran also says in Surah Maida that he will be a sign before the day of judgment. So akhirat ke pehle he will be coming. And he will be sign for the day of judgment. So besides the Quran mentioning, there are various Sahih Hadith mentioning that Isa alayhi salam will come. And this is also mentioned in the Bible. In the Bible, even the Christians believe that Isa alayhi salam will be coming down on this earth before the end of this earth. Hope جی you understand. اگلی کال دیکھتے ہیں کس دوست کے ساتھ ہے. ہیلو سوئٹزرلینڈ سے اگلی کال ہمارے ساتھ ہے. ہیلو हेलो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम. وعلیکم السلام جی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. डॉक्टर साहब शाहिद जमान बोल रहा हूँ ज्यूरिक से. جی شاہد صاحب. सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को बड़ी मुबारक देनी है, क्योंकि आपके प्रोग्राम की वजह से ही हमारे घर का माहौल भी जो है इस मुल्क में रह के भी कम से कम इस्लामिक काफी हद तक हो गया आपके ये डिश लगवाने के बाद, بہت شکریہ और वाई के बाद. جی. और एक सवाल ये है ये डॉक्टर नाइक साहब से भी कि यहाँ पे जिस मुल्क में हम रहते हैं, कभी कई जूश हैं, कई ऐसे हैं, उन्होंने मुझसे भी एक सवाल पूछा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले क्या वो उनका मजहब जूश था या वो क्या थे? As far as the Interesting सवाल है. religion, as far as religion of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is concerned, that before the age of 40 when he got the Nabuwat, what was his religion? Was he a Jew? No, he was not a Jew. He was not he was not a Christian. But as we say, as the Prophet said, that in the Sahih Hadith, that every child is born in Din al-Fitr.
Din al-Fitr means he's born as a Muslim. Every child when he's born as a Muslim. Later on, he's influenced by his parents, by his elders, and then he may go on the wrong track, may start doing fire worship, may start doing idol worship. So as far as Muhammad sallallahu alaihi wasallam is concerned, when he was born as a Muslim, but he did not do idol worship. He did not deviate to the other parts. Before he got the Nabuwat, to be a Muslim, it was not required that he should believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. वो कभी उन्होंने बुतों की वो नहीं गए उस तरफ, उन्होंने कोई ऐसा नहीं. He was always known as Al-Amin. So even those who became his enemies later on, they believed that he was the most honored person, he was the most kind person. He was given the title Al-Amin. As-Sadiq, various titles he was given. So if you analyze, Allah subhanahu wa ta'ala, he had chosen him to become a messenger, and that's how. So he did not do all this haram activity, though by the prophethood came later on. But yet, if you see, he never told a lie in his full life. He was always honest. He was always kind. He was always merciful, even before the Nabuwat. So I would say he was a Muslim before the Nabuwat also. जी, अगली कॉल देखते हैं किस लोग के साथ है. हेलो, वालेकुम सलाम जी. पहले तो जी आप दोनों डॉक्टर साहबान को बहुत मुबारकबाद. आप बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं. ये भी एक तबलीग का हिस्सा है. बहुत शुक्रिया जी. दूसरा जो सवाल है वो डॉक्टर साहब आपसे है कि आपने जो अभी प्रोग्राम पेश किया था हिडन ऑफ द ट्रूथ, उसके बारे में केसर सऊदी अरब में कहाँ से अवेलेबल होंगी? उसकी मैं चंद दिनों में इंशाल्लाह खुद बताऊंगा. पूरी कोशिश है कि उसको किसी तरह से आप जिन दोस्तों ने नहीं देखा वो प्रोग्राम उन तक पहुंचाया जाए, और मैं डिटेल्स इंशाल्लाह आपको बताऊंगा थोड़े दिनों में. अगली कॉल इटली से हमारे साथ. हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना था. जी जी. डॉक्टर साहब मसला ये है कि अगर 2-3 भाई हैं जी. टीवी की आवाज आहिस्ता जी, टीवी की आवाज आहिस्ता रखिएगा जी. राइट जी. डॉक्टर साहब मसला ये है कि उनमें से एक भाई जो है अपनी सिस्टरों का और अपनी वालदा का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो उसके साथ अपने भाइयों का और बहनों का रवैया कैसा होना चाहिए? जी, आपका सवाल जो है वो मैं उसका जवाब उनका कह के अपनी वालदा के साथ हो जाते हैं, तो बहनों और बीवी के साथ रवैया कैसा होना चाहिए? तो अच्छा ही अच्छा होना चाहिए. वालदा के साथ भी, वालिद के साथ भी, भाइयों के साथ अच्छा होना चाहिए. अगला सवाल देखते हैं कि इस दोस्त का साथ हमारे साथ कौन है. हेलो, हेलो जी. अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर साहब. वालेकुम अस्सलाम. राशिद चुकाई दुबई से बात कर रहा हूँ सर. जी राशिद साहब. सर कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का एहसान है. अच्छा सर, 2 चीजें पूछनी थी जी. एक तो डॉक्टर नाइक साहब का जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे दुबई ट्रेड सेंटर में जी, वो कब है और कितने बजे है? जी. एक तो ये है, और दूसरा ये पूछना है कि जो शिया मुस्लिम हमारे हैं, ये शियाइज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ था? और ये लोग जब बोलते हैं जी शहीद जिंदा है, हम लोगों का ईमान है कि शहीद जिंदा है और शहीद के ऊपर रोना या मातम करना ममनू है, तो शिया भाई जितने भी हैं वो हजरत इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मातम क्यों करते हैं जबकि वो शहीद है? जी, पहले सवाल का जवाब तो मैं कहूंगा डॉक्टर साहब से देने के लिए. दूसरा सवाल, चूंकि आपस में गुजारिश ये है कि हम मुस्लिम्स को यूनिटी की जरूरत है इस वक्त, कोई ऐसा सवाल ना करें जिससे किसी की दिल आजारी हो. डॉक्टर साहब आपका प्रोग्राम कब है? Inshallah, my program in Dubai will be at the World Trade Center, hall number 2, on Monday, on the 12th of April, inshallah, at sharp 8 o'clock. जी, हम इस वक्त वन वर्ल्ड पे ब्रेक लेंगे. हम एक ब्रेक लेंगे तमाम चैनल्स पे, और थोड़ी ही देर के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे. आप लोग कॉल्स कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से मजीद सवाल करेंगे. बहुत ज्यादा कॉल्स आ रही हैं पूरी दुनिया से, लेकिन बहुत से सवाल इस मुख्तसर से दौरानी में कोशिश होगी जहां तक आपसे बात हो सके. एक ब्रेक के बाद ख्वातीन हज़रात डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ बात अपनी कंटिन्यू करते हैं. वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात. मेरे साथ आज शरीक के गुफ्तगू हैं डॉक्टर जाकिर नाइक. ये प्रोग्राम लाइव देखा जा रहा है पूरी दुनिया में, और डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, मुमताज मजहबी स्कॉलर हैं. उनको आप सुनते और देखते रहते हैं आरवाई के मुख्तलिफ चैनल्स पे. ब्रेक पे गए थे, बहुत सी कॉल्स आ रही हैं. एक सवाल मैं करूंगा डॉक्टर जाकिर नाइक से जो इस ब्रेक के दौरान आया, उसके बाद फिर उनसे आगे बात पूछते हैं. डॉक्टर साहब, ये हूरें जो हैं, ये हूरें कौन होंगी? ये इंसान का कोई रूप होगा, और इनका क्या रोल है? और ये
حضرات کے لیے تو حوریں ہوں گی جنت میں، یہ خواتین کے لیے کیا ہوگا؟ اور اسی سے پھر ایک ضمنی سوال یہ ہے کہ شراب جو ہے کیا وہ جنت میں حلال ہو جائے گی بعد میں؟ As far as the word hur is concerned, the word hurain occurs in the Quran no less than 4 different times. جی In Surah Rahman, in Surah Waqia, in Surah Tur, in Surah Dukhan, 4 times it occurs. And it says that the men who go to Jannah will get hur. And it has described the hur being very beautiful with big eyes, etc. So as far as the question is concerned, there will be something which is exclusively much better than the best, most beautiful woman you can think of. As far as what will the woman get, there's a hadith of which is mentioned in the hadith that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, one of the lady asked her that what will the women get when they go to Jannah? So she replied that you will get what your eyes has never seen, what your heart hasn't desired, what your mind hasn't thought. So but naturally even the women will get something exceptional, those who go to Jannah. As far as sharab in Jannah is concerned, the word sharab means a drink. But it says in the Quran that you will get sharab in the Jannah, but that sharab will not be like the sharab we get in this world. It will not intoxicate you. It will not cause you a headache. So that will be a sharab which is good for you. Here the sharab that is a khamar that you get out here in the world, it is that which intoxicates you. ایک الگ جی نشہ نہیں ہوگا جنت میں. بالکل سے. کوئی غیر مسلم بہت اچھا، نیک، آنیسٹ، ایماندار، لوگوں کا خیال رکھنے والا لیکن غیر مسلم ہے، کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا؟ مسلمان ہونا اور اس کے ساتھ سارے برے کام کر کے لیکن اس کے چانسز ہیں اور غیر مسلم کے نہیں ہیں، اس بارے میں ایک یہ سوال کہنا ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ جنت میں جائے گا، بالکل غلط ہے. کہتے ہیں کہ الٹیمیٹلی چلا جائے گا. یہ ایسا کوئی بھی ایسی قرآن کی لفظ حدیث نہیں. قرآن میں لکھا ہے سورہ العصر میں سورہ نمبر 103 آیت نمبر 103 والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. That the 4 criteria to go to Jannah is iman, having faith, having righteous deed, وتواصوا بالحق, calling people to truth, and وتواصوا بالصبر, calling people to patience and perseverance. So for any human being to go to Jannah, whatever his name may be, whether it be Zakir or Abdullah or Tom or whatever it is, he'll have 4 criteria. One is iman, having faith. One is righteous deed. One is exhorting people to ایمان ضروری ہے یعنی compulsory iman. Iman means iman in everything, in Allah and the prophets and the books and the angels, everything of iman. But only having iman and not having righteous deed will not take him to Jannah. کالز لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، دیکھتے ہیں اگلی کال کون ہے ہمارے ساتھ. ہلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے؟ میں ڈاکٹر عالیہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. جی علی صاحب. جی آئی وانٹ ٹو آسک اے کوشچن ریگارڈنگ دا اووم ڈونیشن, whether it is allowed in Islam or not. I mean ovum donation in those ladies who have got infertility and they have anovulatory cycles or they have premature menopause, and if the ovum is donated by an other lady who is not the wife of her husband, whether it is allowed in Pakistan, because organ transplantation is, I think, allowed. So I'm afraid that whether ovum donation is allowed without a nikah, I mean. Sister, as far as for the very different types of artificial insemination, it's called, in this case the Sharia says if it is homogeneous, if there is a problem in the lady or the husband that they cannot conceive because both the ovum and the sperm cannot meet, in this case if a sperm donation is done or a ovum donation is done of the same husband and wife, it's allowed. This is called as homogeneous. If the ovum is of the woman and the sperm is of the husband, if the husband and wife, whichever type of surgery you do or method you do, it is allowed. But heterogeneous means taking a sperm from a sperm bank or taking an ovum from ovum bank and giving it to a man or a woman who are not husband and wife, this is as good as zina. It's not allowed in Islam. If it's homogeneous, it's allowed. سمپل اور ٹرانسپلانٹیشن والی تھیوری یہاں اپلائی نہیں ہوتی کہ ایک کا آپ نے دوسرے میں ٹرانسپلانٹ، وہ تھیوری آرگن ٹرانسپلانٹ کر سکتے آپ. جی جی، ایک کا آرگن کڈنی ڈال سکتے ہیں. زنا اٹس حرام ان اسلام. اوکے جی، اگلا سوال دیکھتے ہیں کن دوست کا ساتھ ہے. ہلو جی. ہلو. ہیلو، السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گی ہدن ٹروتھ پہ اتنا شاندار پروگرام کرنے پر.
اور بہت شکریہ. اور آپ کو شاید بعد یاد بھی ہوگا کیسٹ وغیرہ کے بارے میں جو آپ نے کیا تھا. اور ایک بات یہ اور میں کہنا چاہوں گی کہ نا ڈاکٹر ذاکر صاحب کا کیو ٹی وی پہ جو پروگرام آتا رہتا ہے تو وہ اس کو اردو میں بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ ہر آدمی آسانی سے سمجھ سکے. اور ایک میرے 2 سوال ہیں جو میں کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ جو ہم لوگ یہ بینکوں میں پیسہ جمع کراتے ہیں جو انٹرسٹ ملتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. اور دوسرا یہ کہ جیسے داڑھی کو کہتے ہیں یہ سنت نبوی ہے. اگر ایک شخص ایک جگہ کام کر رہا ہے 15-20 سال سے پھر اچانک ان کے لیے آرڈر آ جائے کہ بھی آپ یا تو داڑھی کو صاف کرائیں یا پھر نہ سروس چھوڑ دیں تو ایسے میں مطلب کیا کرنا چاہیے. اس کو سروس چھوڑ دینا چاہیے یا پھر یہ اپنے بیوی بچوں کے مستقبل کی طرف اس کو نظر ہونی چاہیے. یہ ذرا آپ تفصیل سے پلیز اور اردو میں بتائیں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو اردو جو ہے نا آپ کو آپ کے بہت زیادہ سننے والے جو ہیں وہ اردو الحمدللہ میری چند ٹاک اردو میں ہو چکے کشمیر کے اندر جھارکھنڈ میں بمبئی میں تو انشاءاللہ کم از کم 5 یا 6 ٹاک انشاءاللہ کچھ چند مہینے میں آؤٹ ہوئیں گے. آپ میرے پروگرام میں آ کر رکھ رہے ہیں آپ کی اردو اچھی ہو جائے گی. جی لیکن دونوں مکس کرنا مشکل پڑ جاتا ہے. ادھر انگریزی میں بات کرو یا اردو میں بات کرو تو اچھا ہو جاتا ہے. جہاں تک کہ میرے جو باقی ویڈیو کیسٹس ہے اس کی انشاءاللہ ڈبنگ ہو رہی ہے. ایک ڈبنگ ہو چکی ہے یونیورسل بریدرہڈ کی جو انشاءاللہ ابھی بھی آتا ہے بہت جلد آ جائے گا آن کیو ٹی وی ایز ویل ایز AR ویڈی. داڑھی اگر نوکری کی راہ میں رکاوٹ ہو رہی ہو اس کے حلال اور کہا جا رہا ہو کہ داڑھی کے بغیر آئیے ورنہ نوکری سے نکل جائیے فیملی کو بچوں کو پالنا بھی ضروری ہے کیا کرے شخص. داڑھی کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا صحیح بخاری میں والیوم نمبر 7 میں حدیث نمبر 780 and 781 میں کہ داڑھی رکھو. کچھ کہتے ہیں کہ سنت ہے کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ فرض ہے. لیکن جو بھی چیز اگر کوئی آپ مشکلات آتی ہے اور کوئی شخص اگر کمپنی کے باس کہتے ہیں کہ نکال دو داڑھی تو وہ آدمی کے تقوی پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے. رکھے تو انشاءاللہ ثواب ملیں گے. لیکن اگر ایسی چیز ہے کیا وہ کہتا ہے کہ اگر میں داڑھی نکال دوں گا تو روزی روٹی کا سوال ہوئے گا تو اس کے ایمان کے اوپر ہے. جہاں تک کہ مجھے کوئی کہے گا نکال میں تو نہیں نکالوں گا کیونکہ یہ فرض میں آتا ہے یا سنت موقعہ میں آتا ہے مستحب میں آتا ہے تو وہ ہر انسان کے تقوی پہ. لیکن اگر مجھ سے رائے پوچھیں کہ نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے غرض دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو اس بنیاد پہ صرف کیا کوئی اگر باس کہہ رہا ہے کہ نکالنا چاہیے میرے حساب سے نہیں نکالنا چاہیے. ایمسٹرڈیم سے ہمارے ساتھ کال ہے ڈاکٹر صاحب اگلی. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب میں خواجہ سعید احمد بول رہا ہوں ایمسٹرڈیم سے. جی خواجہ صاحب ایک سوال ہے کہ ہم پہ کون سی مچھلی حرام ہے اور کون سی حلال ہے یہ ذرا وضاحت سے بتا دیں گے کیونکہ یہ سوال بڑی دیر سے میرے اور پھر جی بالکل آپ نے ایسا سوال کیا اور پھر ساتھ ہی جھینگا بھی ریلیٹڈ یہ سوال بھی اس کا ضمنی ضرور ہوگا کہ جھینگے کے بارے میں کیا حکم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جھینگا مکروہ ہے یا کھیکڑا مکروہ ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 اور کئی جگہ قرآن میں لکھا ہوا کہ جو بھی چیز جو سمندر کی ہے وہ اگر فریش ہے تازی ہے تو آپ کے لیے حلال ہے. تو سمندر کی ساری چیز ایکسپٹ فار پوائزنس تھنگس اگر پوائزنس کوئی چیز ہے تو زہریلی ہے تو حرام ہے. ساری مچھلی تمام مچھلی سارے مچھلیاں کھیکڑے بکڑے سب حلال ہے. وہ کچھ لوگ کا تصور ہے کہ مکروہ ہے یا حرام ہے قرآن کی کلیکٹ آئے تھے لیکن اگر زہریلی ہے اگر آپ کو نقصان دار پہنچا رہی ہے اور پھر آپ نہیں کھاتے الگ بات نہیں تو ساری چیز حلال ہے. ساری چیزوں میں جھینگا بھی آ گیا مچھلی بھی آ گئی کھیکڑا بھی آ گیا لیکن پوائزنس نہیں ہونا چاہیے اور یہ سمندر کی چیز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اگلی کال دیکھتے ہیں کہ دوست کے ساتھ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں کراچی سے بول رہا ہوں شبیر حسین سر. جی شبیر صاحب. یہ ڈاکٹر صاحب مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جو 2 باتیں پوچھنی تھی اور ایک سوال پوچھنا تھا. جی پہلی بات تو میری یہ ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو ہے وہ ستارہ پرستوں کے بارے میں قرآن میں جو ہے وہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ستارہ پرستوں کو بھی جو ہے وہ جنت میں جگہ دی جائے گی تو وہ کس سپارے میں اور کس صورت میں ہے. اور دوسرا یہ کہ IRF جو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن جو چلا رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تو وہ جو ہے وہ اپنے ان کی کوئی ویب سائٹ وغیرہ ایسی ہے جو ہم کمپیوٹر پہ ڈاؤن لوڈ کر کے اور ان کی مطلب لیکچر ڈائریکٹ سن سکیں. جی. اور دوسرا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع میں جو ہے وہ ایک ذکر ہے متع کا تو وہ جو ہے وہ قرآن کے اندر میں یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے اس چیز کا ذکر. تو یہ میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ کس سپارے میں ہے اور کس اس میں ہے مطلب کس طریقے سے حوالے سے ذکر ہے. متع پہ کچھ دن پہلے میں نے ایک شیعہ عالم سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ موجود ہے وہ کرتے ہیں. آپ اس سوال کا جواب دینا چاہیں تو دیں اوائڈ کرنا چاہیں تو اوائڈ کر سکتے ہیں. اور باقی ستاروں کے بارے میں کئی جگہ قرآن میں ذکر ہے. سورہ نجم ایک قرآن کی ایک چیپٹر ہے چیپٹر نمبر 54 سورہ نجم وہ اور لیکن یہ جو حوالہ کہہ رہے کہ ستاروں پرست کے لیے جنت میں جگہ ہے مجھے کچھ
جی ध्यान नहीं कौन सी किधर लिखा हुआ है कहने सितारों कुछ ना कुछ अलग होगा. ये जो कह रहे ट्रांसलेशन सही नहीं कर रहे. अच्छा. सितारों परस्त के लिए है, सितारों को पूजने वाले के लिए कुरान में जगह ऐसी कोई ऐसी कोई बात हाँ नहीं हो है. सकता है दूसरा कुछ उसकी मानी हुई जो मुता के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? मुता के हवाले से कई भी कुरान में कोई भी आयत में नहीं लिखा है कि मुता हलाल है. ये बात अलग है कि जब इस्लाम आने से पहले अरब लोग मुता करते थे, वो अलग चीज है. और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी तबुक के टाइम के ऊपर इसे हराम कराया. तो 7 हिजरी के पहले कुछ मुसलमान भी करते थे, उसे रोक नहीं लगाई गई थी. उसके बाद दोबारा इसकी इजाजत मिली? बिल्कुल नहीं. अच्छा. हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज विद हिम, उनको पता जब चला कि हराम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह चुके हैं और कुछ मुसलमान को नहीं पता था, तो जब वो अगर मुता करते थे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु जो हजरत उमर हमें अल्लाह भी प्लीज विद हिम, वो सख्त मना करते थे. लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और हदीस है कि मुता बिल्कुल हराम है. कोई भी कुरान की आयत हमारे शिया उलमा हैं और प्रोग्राम देखने वाले हैं, वो यकीनन इख्तलाफ करेंगे आपकी इस बात से. एक भी आप वर्स दिखाइए कुरान में, कई वर्स में नहीं. जैसे मैंने पहले कहा था कि कोशिश मेरी यही है कि कोई ऐसी बात, क्योंकि पूरी दुनिया में प्रोग्राम सुना जा रहा है, नॉन मुस्लिम भी सुन रहे हैं, तो ऐसा हम इशू ना छेड़ें जो किसी की दिलाजारी करे. अगली कॉल देखते हैं किस दोस्त के साथ है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं बोल रहा हूँ इंग्लैंड से. जनाब जी, मेरा सवाल है, आपने एक प्रोग्राम अभी PRY डिजिटल पर आ रहा है आपका, हिडन ट्रूथ. जी जी, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, माशाल्लाह, आपको मुबारक हो. और मैं ये पूछना चाहता था, क्या इसकी इंग्लिश में डबिंग मिल सकती है और क्या ये प्रोग्राम हमें कहीं से हम खरीद सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का, आपके पसंद करने का. मेरी कोशिश है कि इस प्रोग्राम को ARY के हवाले से कुछ मार्केट में सीडीज तो इशू कर दी हैं कुछ दोस्तों ने बगैर इजाजत के, लेकिन कोशिश है, इजाजत की जरूरत तो नहीं, क्योंकि जाहिर है कि एक ऐसा मैसेज था जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना चाहिए. इसको कोशिश है कि आने वाले दिनों में इसको सीडीज पे या VCDs पे और VHS वगैरह पे रिलीज करके, और ये भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, क्योंकि अगला प्रोग्राम अब हिडन ट्रूथ का एक और सेंसिटिव टॉपिक छेड़ने वाला हूं थोड़े दिनों में. कोशिश होगी कि उसको किसी तरह से इंग्लिश में भी पेश करूं. बहुत शुक्रिया. अगली कॉल दुबई से गालिबन. हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी हेलो डॉक्टर साहब. जी जी, मैं जाहिर कर रहा हूँ लाइन से. जी जाहिर साहब. देखिए, आपने जैसे एंड ऑफ टाइम इशू किया था जी, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि उसकी एक कैसेट होनी चाहिए जो मार्केट में होनी चाहिए. मैंने अभी मैंने अर्ज किया. हाँ जी जी. लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपने कहा कि ये हमें ट्रू इस्लाम के बारे में पता चलना चाहिए. यहाँ के बच्चे जो रहते हैं उनको कुछ नहीं मालूम है. देखिए, अभी आपने कहा कि यह किसी की दिलादारी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, किसी की दिलादारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो असल इस्लाम है वो तो बता देना चाहिए. और इसकी कैसेट हमके बच्चों को, हमारी न्यू जनरेशन को पता होना चाहिए. बिल्कुल ठीक. आपका बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का. कराची से अगले हमारे साथ कॉलर है. हेलो. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जनाब. जी महमूद अर्ज कर रहा हूँ जी, कराची से. जी महमूद साहब. डॉक्टर साहब, आप दोनों साहिबान से सवाल है ये. देखें, मेरे 2 सवालात हैं जिहाद के बारे में. जी, अगर हुकूमत वक्त जो है, हुकूमत वक्त गवर्नमेंट या कौम का सरबराह जो है, वो ये कहा जाता है कि कौम का सरबराह या हुकूमत जो है वो जिहाद के लिए कहे तो उसके बाद जिहाद फर्ज होता है या आप जिहाद कर सकते हैं. अगर गवर्नमेंट ना कहे, हुकूमत का सरबराह ना कहे, हुकूमत का सरबराह, गवर्नमेंट नहीं कह रहा, मैं हुकूमत का सरबराह कह रहा हूं, वो ना कहे तो जिहाद नहीं हो सकता. अच्छा, देखने की बात यह है कि अगर हुकूमत का सरबराह खुद शरीयत के जो है तरीके हैं, नमाज रोजा और वगैरह वगैरह और बुरी बातों से ना बचता हो, क्या उसका फिर हुक्म मानना जरूरी है? जबकि खुद बुरी जो इस्लाम में चीजें मना की गई हैं उसमें मुब्तला हो, तो क्या उसकी बात मानना सही है या गलत है, या उसके कहने के बाद जिहाद फर्ज होगा या नहीं होगा? एक सवाल. दूसरा सवाल मेरा यह है कि अगर कोई शख्स कहीं से हजारों मील दूर उठ के अपना घर बार बाल बच्चा छोड़ के आके जिहाद करता है, कहीं पे जिहाद की नीयत से, अल्लाह की खातिर लड़ने की खातिर आता है, लेकिन जहां पे वो आता है जिहाद करने, उस जगह जो तहरीक है, जिन लोगों के साथ मिलकर वो जिहाद करता है, वो उस तहरीक का जो सरबराह है वो सही आदमी नहीं है, लेकिन वो अपनी नीयत से सही जिहाद कर रहा है, लेकिन जिस लोगों के साथ वो मिलकर जिहाद कर रहा है उसका सरबराह सही नहीं है, तो क्या उसका जिहाद होगा या नहीं होगा? वो शहीद काउंट होगा, वो शहीदों में शामिल होगा या नहीं होगा?
یہ اور جہاد کس کس صورتوں میں جائز ہے، کن کن صورتوں میں جائز نہیں ہے؟ میرا یہ سوال ہے جناب. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے، لمبے چوڑے سوال لیکن امپورٹنٹ جہاں سوال. تک کہ جہاد کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر میں نے ایک ٹاک دی، جہاد اینڈ ٹیررزم. جہاد اینڈ ٹیررزم پہ ایک میرا ٹاک ہے جی، اور انشاءاللہ اردو میں بھی ریلیز ہوئے گا ابھی. تو اس میں سب میں نے مختلف جتنے مسکنسیپشن غلط فہمیاں میں نے دور کیے. بریفلی آپ جواب دیتے ہیں اس بات کا. جی ہاں، بریفلی کیا، اگر کوئی شخص کو ہیڈ آف دا گورنمنٹ جہاد کے لیے کہ فرض ہے کرنے، بھائی صاحب جہاد فرض جب ہوتا ہے جب خلیفہ حکم دیتا ہے اس ٹائم. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. ایوری گورنمنٹ کا ہیڈ خلیفہ ہونا ضروری نہیں. وہ اگر اسلامک گورنمنٹ ہے اور رولز اینڈ ریگولیشن فالو کر رہی ہے اور شریعت کو فالو کرے، شریعت سے الیکشن ہوا ہے ایز اے خلیفہ، اور خلیفہ پورے دنیا میں ایک ہی ہو سکتا ہے، ہر ڈفرنٹ جگہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے، خلیفہ ایک ہی ہو سکتا ہے. تو پہلے ہمیں یہ ماننا پڑے کون خلیفہ ہے، کون شریعت کو فالو کر رہا ہے. اگر خلیفہ ہے اور اگر حکم دے رہا ہے تو آپ کو ماننا فرض ہے. اگر وہ خلیفہ کفر نہیں کر رہا ہے یا شرک نہیں کر رہا ہے، باقی چھوٹی موٹی غلطیاں کر رہا ہے، لیکن اگر خلیفہ ہے تو ہمیں ان کا حکم ماننا فرض ہو جاتا ہے. لیکن خلیفہ ہونا شرط ہے. کون خلیفہ ہے وہ الگ، ہر حکومت کا سردار خلیفہ نہیں ہوتا ہے. آپ کا دوسرا سوال کا، جب آپ جہاد کرنے جاتے ہیں اور اس جگہ کا جو سردار ہے یا اس گروہ کا سردار ہے وہ اگر اسلام کو مکمل طور سے فالو نہیں کر رہا ہے تو اس کے ساتھ جہاد کامیاب ہوں گی کہ نہیں؟ بالکل ہو سکتی ہے. اگر کوئی خلیفہ نے آپ کو کہا کہ جہاد کرو اور اس گروہ کا جو ہیڈ ہے، سردار ہے، وہ اگر کچھ چیز اسلام کے فالو نہیں کر رہا ہے، انہی کنڈیشن ہے کہ اسے کفر نہیں کرنا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے، اور چھوٹی موٹی غلطیاں کر رہا ہے تو بھی آپ اس کے ساتھ کر سکتے، کوئی پرابلم. لیکن مین چیز ہے کہ خلیفہ ہونا چاہیے جو حکم دیتا ہے. وہ آج کی تاریخ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خلیفہ آپ کو حکم دینا چاہیے، پھر آپ جا کے جہاد کرنا. آج کی تاریخ میں پھر حکم کون دیتا ہے؟ وہی تو ہے نا، خلیفہ دے گا تو فرض ہو جاتا ہے، اور اگر خلیفہ نہیں ہے تو پھر فرض نہیں ہو جاتا ہے. فرض نہیں ہوتا. ہر مسلمان پہ فرض نہیں جہاد. جہاد کی بات کر رہا ہوں میں. جہاد تو فرض ہے، جہاد مطلب جد و جہد، قتال کی بات کر رہا ہوں. جد و جہد تو میں بھی کر رہا ہوں، دعوت بھی جد و جہد ہے. تو جہاد ہر قسم کا جہاد نفس ہے، وہ تو ہر مسلمان کو ہر وقت کرنا چاہیے. لیکن جو قتال کا حکم ہے، جو قتل کا حکم، وہ جب فرض ہو جاتا ہے، جب یہ خلیفہ حکم دیتا ہے تو ہی فرض ہو جاتا ہے. جی، اگلی کال دیکھتے ہیں کہ دوست کے ساتھ ہے. ہیلو، آکسفورڈ سے ہمارے ساتھ. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شکیل بات کر رہا ہوں یونائیٹڈ کنگڈم سے. جی شکیل صاحب. اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کرسچن سے شادی جائز ہے، جو کرسچن آج کے کرسچن ہیں جو چرچ جاتے ہیں اور ٹرینٹی میں بلیو کرتے ہیں کہ فادر، دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ، اور اسپیشلی خاتون، اور یعنی میرا یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اسٹیٹس کے لیے یا کسی بھی دنیاوی ریزن کے لیے بندہ اگر شادی کرنا چاہے تو آیا کہ کرے یا نہ کرے. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، میں الحمدللہ اللہ نے میری بڑی ہیلپ کی ہے سو فار، وداؤٹ کسی میرٹل اسٹیٹس کے اور کسی چکر کے. جی تو یہ کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر نکاح جائز ہے تو کس حالت میں جائز ہے؟ ہاں، یہ اہل کتاب کے ساتھ، اہل کتاب خواتین کے ساتھ نکاح جائز ہے کہنے. اکثر علماء کہتے ہیں کہ خواتین اہل کتاب تو جائز ہے. یہ ایک قرآن کی آیت ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں، کیا لافل فار یو فار میرج از دا وومن آف دا اہل کتاب. لیکن کچھ علماء، اور میں بھی اس علماء سے اتفاق کرتے ہیں، میں اتفاق کرتا ہوں کہ عام کوئی بھی خواتین اگر کرسچن ہیں اور اگر شرک کر رہی ہے تو بالکل حرام ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 کہ آپ مشرکات سے شادی نہیں کر سکتے. تو دو قرآن کی آیت کبھی ٹکرائیں گی نہیں. تو اگر وہ کرسچن ہے اور کہتی ہے کہ جیزس گاڈ ہے، وہ اگر ٹرینٹی میں مانتی ہے تو میرے حساب سے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. تو کون سے کرسچن سے کر سکتے ہیں؟ تو قرآن کی آیت ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ منہم المومن واکثرهم الفاسقون، کہ یہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ مومن ہیں لیکن اکثر فاسق ہے. تو وہ اہل کتاب جو مومن ہیں، جو ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے، ٹرینٹی کو نہیں مانتے، چند ہے دنیا میں ایسے کرسچنس ہیں، ایسے کرسچن سے آپ شادی کر سکتے ہیں. ایسے کرسچنس ہیں بالکل. اکثر علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی کرسچن سے کرتے جو میں اسے بالکل نہیں مانتا ہوں. صرف وہ کرسچن جو توحید پہ مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں مانتے، اس ٹائپ کے کرسچن سے آپ شادی کر سکتے ہیں. اگلی کال دیکھتے ہیں کس دوست کے ساتھ ہے. ہیلو، السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. نیر احسان رشید کراچی سے بول رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب جی، آپ ایک سوال یہ ہے کہ جو ہلیلویا کا ایک نعرہ ہے یا
जिसका मतलब कोई मुझे अब तक नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने एन श्मिल से पूछा कि एन मैरी श्मिल क्या है इसका मतलब, तो शी वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू गिव मी एन आंसर. I want to know exactly, because I was in Jordan and one of my paintings, which was Huwallahu allazi la ilaha illahu, was sold out to a Christian, and I asked her, how is it that you are buying it? So she said that we have people in Christianity who are original Christians, and they never believed. We call it Huwallahu allazi la ilaha illahu. So I want to know what is it that they have converted Huwallahu allazi la ilaha illahu into something which is not understandable, and no Christian can even give the explanation. That's why I want to ask Dr. Zakir if he can give me some explanation. बहुत शुक्रिया I सवाल do का. agree with the sister that if you ask a Christian what is the meaning of hallelujah, they will not give a reply. But if you analyze that the Jewish language and the Arabic language, they are sister language, both are Semitic. So in the Jewish language, for Allah subhanahu wa ta'ala, they use the word Elah or Elohim. Elohim is for respect. So we say in Arabic Allah, in Hebrew and Jewish language they say Elah. It is somewhat similar. That's the reason when Jesus Christ, peace be upon him, mentioned in the Gospel of Mark and the Gospel of Matthew, when he was put on the cross, he said, Eli, Eli, lama sabachthani, which is translated means, O God, why hast thou forsaken me? If you translate this in Arabic, it means Allah, Allah, lama taraktani. It is somewhat similar. So the Arabic word Allah and the Jewish word Elo, which means God, is somewhat similar. So that is the reason Sheikh Ahmed Didadi says that when you say hallelujah, it is like Ya Allahu, Ya Allahu. It is a way of praising Almighty God. So the Christians use it and we say Ya Allahu, O God. So similarly, hallelujah, the best explanation that we can give, it is somewhat similar to Ya Allahu. That is, O Allah subhanahu wa ta'ala. अगली कॉल देखते हैं किसकी डॉक्टर साहब साथ. हेलो. हेलो. अस्सलाम वालेकुम जी. जी वालेकुम अस्सलाम. मैं दुबई से बात कर रही हूँ. जी. अच्छा सर, मेरा एक सीरियस प्रॉब्लम है. The thing is कि I keep having dreams, not meaningful dreams, लेकिन it's true कि जो भी ड्रीम हो उसका डेफिनेटली कोई आउटकम होता है. At times बड़ी inevitable चीजें होती हैं. I see these things, लेकिन I can't find the solution to it. कि what can I do? कि ठीक है, I know something is going to approach me in a while, लेकिन how am I to prevent it? I mean, बहुत जी आपका सवाल. डॉक्टर साहब, ख्वाबों का जिक्र कुरान शरीफ में भी है और पैगंबरों के ख्वाबों का जिक्र भी है. ये ख्वाब क्या है और हर चीज जो नजर आती है क्या उसको एक मैसेज समझा जाए या बहुत से ख्वाबों को अवॉइड कर लिया जाए या ताबीर ढूंढी जाए इसकी बाकायदा और फिर उसको. As far as the dream is concerned, many people don't dream. उर्दू में डॉक्टर साहब अगर जवाब देंगे तो आपकी बात ज्यादा. ख्वाब का सवाल है. कुछ लोग तो ख्वाब कभी देखते नहीं, कुछ लोग बहुत कम देखते और कुछ लोग बहुत देखते, कुछ जागते हुए भी देखते रहते हैं. डे ड्रीमिंग कहते हैं. लेकिन ये ख्वाब अलग है, ये डे ड्रीमिंग वाला ख्वाब अलग है. लेकिन जहां तक एक ख्वाब का सवाल है, इफ यू सी साइंटिफिकली, हर इंसान जब सोता है उसका दिमाग काम करते रहता है. आप उसको याद रखते हैं तो कहते हैं ख्वाब है. इफ यू रिमेंबर इट्स कॉल्ड ड्रीम. अगर नहीं याद रखते सो इट इज आल्सो इन हैव. एज फार एज ख्वाब इस्लामिक के अंदर, उसके अंदर कुछ तो दर्जा है कि अगर ख्वाब का, देयर आर पीपल हु कैन इंटरप्रेट ड्रीम्स, बट ख्वाब आना कुछ बुरी बात नहीं, ख्वाब आना अच्छी बात भी नहीं. इफ इट्स अ मैसेज ऑफ इस्लाम इट्स अ गुड थिंग. बट अगर ख्वाब किसको आ रहा है उससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं. डिपेंडिंग अपॉन व्हाट, एंड देयर आर स्पेशलाइज्ड पीपल हु कैन इंटरप्रेट ड्रीम्स. तो अगर आपको कोई शक हो रहा है कि ख्वाब में कुछ चीज आप जानना चाहती है या मजहब में ख्वाब की ताबीर है, मौजूद है. ख्वाब है, ख्वाब बिल्कुल है, ख्वाब आ सकता है इंसान को. उसकी ताबीर जानना भी मुनासिब है मजहब में. जानना फर्ज नहीं है, लेकिन उसके मानी हो सकती है. तो उसके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट होते हैं जो ख्वाब को जान सकते हैं. मिसाल के यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो कहानी किस्सा दिया है कुरान में, ही वाज एन एक्सपर्ट इन टॉकिंग अबाउट ड्रीम्स. सो इस दुनिया में भी कुछ लोग एक्सपर्ट है ड्रीम को इंटरप्रेट करने में, लेकिन वो इंसान सही होना चाहिए, कुरान और हदीस पे होना चाहिए. कई लोग होते हैं जो खाली सुन के कुछ भी बकवास कर लेते. तो सही इंसान जो इसके ऊपर स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाके आपको अगर कोई शक है कि आप जानना चाहते हैं क्या है, आपको कोई तकलीफ हो रही है, यू वांट टू नो व्हाट इट मीन्स, तो आप उस स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं. ही विल बी एबल टू इंटरप्रेट द ड्रीम्स. ओके जी. अब ये स्पेशलिस्ट कौन होता है ये एक अलग सवाल है. अगली कॉल हमारे साथ फिर ग्लासगो से है. हेलो. Assalamualaikum. वालेकुम जी. Today people say that so-and-so has done black magic on you and they're worried about this. What can you tell us about this and how can we be safe from it? Because a lot of people have... very important question. जी बहुत शुक्रिया.
یہ جادو بلیک میجک جو ہے یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, کون لوگ کرتے ہیں, اور قرآن شریف میں ذکر ہے اس کا, کیا ہے جادو کیا ہے؟ As far as black magic is concerned, it is there. It is mentioned in the Quran. The last two surahs of the Quran, Mu'awwidhatayn, Surah Falaq and Surah Nas, they were revealed as a cure. It is mentioned in Surah Baqarah, chapter number 2, about black magic. Black magic is there, but you should not believe in it. You should not have faith in it. There are people who can do black magic. So to be safe from black magic, the hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is that read the last two surahs of the Quran. That will keep you safe from black magic. But black magic is there. If you have faith in Allah subhanahu wa ta'ala and you read these are the things which you have to read. مسلمان جادو کر سکتا ہے؟ نہیں, حرام ہے. دوسرے پہ کرنا جادو حرام ہے. لیکن جادو ہو جائے تو پھر قرآن شریف سے رجوع کیا جائے. ایک چھوٹا سا بریک یہاں پہ لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پروگرام کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیوریشن ایکسٹینڈ ہو رہی ہے, تمام دنیا سے کالز آ رہی ہیں, بے شمار سوالات ہیں. اور ایک سوال جو ہے وہ اس دوران یہ بھی آیا ہے کہ اتنے سارے نبی آئے دنیا میں لیکن کوئی خاتون نبی کیوں نہیں بھیجی گئی؟ یہ ایک سوال, اس کا جواب میں آپ سے بریک کے بعد, اور پھر وہی کہ درجہ کیا کم ہے خواتین کا, عادی گواہی اور یہ ساری بات. ایک بریک کے بعد آپ سے اس سوال کا جواب پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں خواتین حضرات, اور بریک کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اب یہ تھوڑی خواتین کیسا, اٹلی سے ہولڈ کرا لو میری بات یار, بریک اس میں لائیو کروں گا نا, ان سے کہو. اچھا جی بات کرائیے. ہیلو ہیلو, ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی ڈاکٹر شاہد بات کر رہا ہوں. جی آپ جی بریک ہوا تھا جی, اٹلی سے بول رہا ہوں. جی 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 وعلیکم السلام. سر میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو پتا کہ یورپ میں بہت مسئلہ ہے مسجد خریدنے کا. کس کا جی؟ اٹلی میں, یورپ میں مسجد خریدنی ہو, کیونکہ کیش تو خرید نہیں سکتے. جی جی, اس لیے بینک سے پیسے لینا پڑتا ہے, وہ سود ہوتا ہے. کیا یہ جائز ہے سود لینا؟ اچھا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد چلانے کے لیے مسجد چلانے کے لیے بالکل. جی میں ابھی جواب دیتا ہوں اس کا بریک کے بعد, پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. ٹھیک ہے جی, بریک میں ان کو جی آپ بلکہ ہولڈ کریں, 1 منٹ کی بریک ہے. میں آپ سے بریک کے بعد دوبارہ پوچھتا ہوں یہی سوال. خواتین حضرات, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ گفتگو چل رہی ہے. آپ سب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں لائیو اس وقت. اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال میں نے ڈاکٹر صاحب سے کیا تھا کہ کوئی خاتون نبی کیوں نہیں ہوئی پیغمبر, صرف مرد نبی کیوں ہوئے, اور کیا کوئی شہادت ہے کہ کسی خاتون نبی کے آنے کی کہیں بات ہوئی ہو؟ اور کچھ خواتین کا اور خاص طور پر غیر مسلم ایشو اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں خاتون کا درجہ کم کیا گیا ہے, اسی مناسبت سے گواہی بھی عادی ہے اور وغیرہ وغیرہ. As far as are there any women prophets? There are no women prophets, neither mentioned in the Quran, neither in the Hadith. The reason is not that because they're inferior, because for a person to become a prophet, there are various responsibilities put on him. And we know that all the prophets that came, they underwent hardship. And if you analyze, there are various things the prophet has to do. He has to lead the community, he has to meet the common man, he has to lead the salah, which is difficult for a woman seeing her role biologically. صرف اس وجہ سے, صرف یہ وجہ ہے. Various reasons. He has to meet the common man, he may have to go for the war, various things. So what, for the woman, the darja, the highest it is given because she is a mother. Therefore in Sahih Bukhari, volume number 8, chapter number 2, hadith number 2, she has been given 3 times, a child should give 3 times more respect, love and companionship to the mother as compared to the father. So because she bears the child in the womb for 9 months, she has been uplifted. Now for a prophet to do the role of a mother, for a woman to do the role of a mother and a prophet is very difficult. So what she has been raised high for motherhood. So if Allah subhanahu wa ta'ala had given her both the roles, Allah would be overburdening her. So Allah subhanahu wa ta'ala, preventing the woman to be overburdened, has seen to it that no prophet has been a woman. But there are various mentions of great women ladies in Islam. For example, فرعون کی جو بیوی تھی, یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عیسیٰ علیہ السلام mother was there, مریم, فاطمہ, Khadija. No, 4 great women. Khadija, Hazrat Fatima, Hazrat Maryam alayhi salam, and Asya alayhi salam. So there are various great women.
And so these people, if you analyze, Allah has uplifted them. But Prophet they have been chosen because the dual role will be overburdening him. That's the reason. I feel that Allah subhanahu wa ta'ala has not made them as अगली कॉल देखते हैं किसके साथ है. हेलो, जर्मनी से हमारे साथ कॉल. जी अस्सलाम वालेकुम. मैं अमीन मलिक जर्मनी से बोल रहा हूँ. जी अमीन साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या औरत जो है वो इस्लाम में इजाजत है साइकिल की, अगर मजबूरी है मिसाल के तौर पर बच्चों को छोड़ना है, स्कूल छोड़ना है, तो दूसरी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या वो साइकिल पर बच्चे स्कूल तक छोड़ सकती है कि नहीं छोड़ सकती? क्या औरत स्कूल तक बच्चे छोड़ सकती है? साइकिल पर. साइकिल पर, अच्छा जी दिया. जी, ओके. इस्लाम में औरत को साइकिल चलाने की इजाजत है. As far as a woman driving a cycle, as long as she is in hijab and she does not reveal, she is wearing a proper hijab and she is cycling, there is no problem at all. ठीक. It is only a law of some country may not allow, like Saudi Arabia does not allow in that Saudi Arabia country to drive. But that doesn't mean Islam prohibits her from driving. अगली कॉल देखते हैं किसके साथ है. हेलो, वालेकुम सलाम जी. मैं सैयद फारूक बात कर रहा हूँ अबू धाबी से. जी फारूक साहब. मेरे साथ मेरे खालू रहमान साहब भी हैं. जी जी. मेरा सवाल है कि अक्सर आपने देखा है कराची में और यहाँ अबू धाबी में भी या शारजा दुबई में, अक्सर पाकिस्तानी जब एक दूसरे से मिलते कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. ये अस्सलाम वालेकुम कहना सही है या गलत है? क्योंकि मैंने सुना हुआ है साम का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो सांप से निकलती है, और आप किसी को बीमारी दे रहे हैं उसके ऊपर. एक सवाल. दूसरा सवाल मेरा ये है कि हम जब फिशिंग पे जाते हैं अपनी बोट पे, तो हम जो है रॉड से पकड़ते हैं मछली को, यानी धागा और कांटे से. क्या ये सही है या सही तरीका जाल है? और बाद लोग घर में नमाज ज्यादा पढ़ते हैं, इसकी क्या फजीलत है और मस्जिद में जाने की क्या फजीलत है? बहुत बहुत शुक्रिया जी. तीन सवाल आपने पूछे. जी. फर्स्ट दैट ही सेड दैट पाकिस्तान पीपल से अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम करके तो साम. नो, इट इज आई डोंट नो एनी पाकिस्तानी सिंग अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम फास्ट बोलते तो शॉर्टकट लग जाता है, लेकिन सही मुस्लिम में हदीस है, सही मुस्लिम में कि यहूद लोग कहते थे मुसलमान को अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम अरबी में मे डेथ भी होनी, आप पे मौत हो. अच्छा. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनसे को आप पे भी हो, अलैकुम आप पे भी हो.